السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ صد ہزار شکر ہے اس پاک پروردگار عالم کی ذات بابرکت کا جس نے ہم بے وفاؤں کجداؤں کی بے وفائی اور کجدائی سے قطع نظر عنایات ربی کا نزول ہم پر بدستور جاری و ساری رکھا ہے۔ اللہ رب العزت سے ملتمس ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عنایات کا اسی طرح سے ہم پر نزول جاری و ساری فرمائے۔ ہماری تمام تر فلانی کے باوجود حالت یہ ہے ثم الحمدللہ کہ دنیا بھر میں اللہ رب العزت نے بھارت کی مرمت کے بعد جو پاکستان کا ایک امیج بنا دیا ہے، جو ایک اسٹریچر ہمارا اللہ کا شکر ثم الحمدللہ بن گیا ہے، اس کی ایک ہلکی سی جھلک اس وقت دیکھنے کے لیے ملی جب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف ان کا چین کا حالیہ دورہ اس ایک وقت میں بھی جاری و ساری ہے۔ اس دورے میں وزیر اعظم پاکستان کے چائنا کی سرزمین پر لینڈ کرنے سے لے کر کے ان کے استقبال کے حوالے سے وہ جو وارمتھ وہاں محسوس ہو رہی تھی، وہ جو وائبز یہاں تک محسوس کی جا رہی ہیں، عالمی رہنماؤں سے وزیر اعظم پاکستان کے گرمجوش مصافوں اور بہترین قسم کے معانقوں کی تصاویر، اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ اس وقت وائرل ہیں۔ وہیں مودی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ اپنی ایک نظیر ہے۔ زبردستی کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے لٹک جاتا ہے، کسی کے گلے میں باہیں ڈال کر کے اور زبردستی اس کو بھینچ کر کے اور اپنا رشتہ داری جتا رہا ہوتا ہے۔ ثم الحمدللہ حالت یہ ہے کہ چین میں تاریخ کی سب سے بڑی فوجی پریڈ، اس کے معائنے کے لیے جن عالمی رہنماؤں کو دعوت دی گئی ان میں طاقتور ترین رہنماؤں کی اگر ہم بات کریں تو خود چائنا کے صدر پیوٹن، وہ مینٹل شمالی کوریا والے، اور ساتھ ساتھ ان کے وزیر اعظم پاکستان، ان کی فوٹیجز آج صبح سے گردش میں ہیں۔ اور وہیں اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ 2 نفل ہر محب وطن پاکستانی پر واجب ہو گئے کہ اس ایک تقریب میں یا اس ایک تقریب سعید میں نریندر مودی کو پوچھا تک نہیں گیا۔ وزیر اعظم پاکستان کا پیوٹن کے ساتھ وہ 1-to-1 سیشن جس کی فوٹیج اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ورلڈ لیڈرز جس طرح سے ایک فاتح قوم کے وزیر اعظم کا ان کو برتاؤ، ان کے ساتھ سلوک فرما رہے ہیں، یہ دیکھ کر کے تمام تر شکوے اور شکایتیں کم از کم آج کے دن کے لیے یا آج کے اس سیگمنٹ کے لیے بالائے طاق رکھنے کو دل چاہتا ہے۔ دوسری جانب اچھی خبریں اور بھارت کے لیے بری خبریں، ان کے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس وقت دنیا کی جو سورما، جو چیمپئن ڈونلڈ ٹرمپ نامی ہے، جو بھارت کو اور نریندر مودی کو شرمندہ بلکہ یوں کہیے کہ ذلیل و خوار کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن ہوتے ہیں سناٹے کو اور وہ اچانک سے یاد دلا دیتے ہیں کہ ارے پاکستان نے 6 سے 7 طیارے گرائے تھے، اور اس کے بعد انڈیا میں ایک لے دے کا طوفان، ایک ہاکار مچ جاتی ہے۔ تازہ ترین جو فرمایا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وہ یہ کہ بھارت پر ٹیرف کم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، آلدو بھارت نے امریکی مصنوعات پر اپنی منڈیوں میں ٹیرف 0 کر دینے کا واضح اشارہ دے دیا ہے، اس کے باوجود بھی میرے سرکار بلم مورے اتنے ناراض ہیں، اتنے خفا ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں تو نہ مانوں۔ دوسری طرف سعودی عرب اور عراق نے بھی بھارت کو تیل کی فراہمی بند کر دی ہے۔ اب رشیا سے اس ایک تیل کی فراہمی کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا کہ جس نے دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کو اس حد تک برنگیختہ کر دیا ہے، خفا کر دیا ہے کہ اب وہ نریندر مودی کا نام سننے تک کو بھی تیار نہیں۔ کچھ اسی قسم کے موضوعات پر
حکومت پاکستان کا ورژن لینے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جو مہمان شریک ہو رہے ہیں، دو نفل مجھ پر بھی اور میری ٹیم پر بھی واجب ہوئے کہ ہماری حرکات کے سبب، انورٹڈ کاماز میں حرکات کے سبب، بہرحال آج اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ میں ان کو اپنے پروگرام میں متعارف کرانے کا سہرا باندھ رہا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے اب سے تھوڑی دیر میں محترم حذیفہ الرحمان صاحب۔ انگلش میں آپ سنیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، ذرا بھاری بھاری لگتا ہے، اور اردو میں اگر کہیں تو وزیر مملکت برائے قومی ورثہ اور ثقافت۔ قومی ورثے اور ثقافت کے تحفظ کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا اس پر بھی انشاءاللہ اگر وقت ملے گا تو آئیں گے، لیکن فی الحال ہمارا ارادہ یہ ہے کہ حذیفہ الرحمان صاحب کو لائن پہ لے کر کے ان سے یہ جانیں کہ ایک فاتح قوم کے پرائم منسٹر کو وہ جو عزت، وہ جو اپریسیشن، وہ جو ایکنالجمنٹ وہاں مل رہی ہے، اسے دیکھ کر کے بحیثیت اسپیشل اسسٹنٹ صاحب بہادر کتنے خوش ہیں۔ کیا کچھ مزید ہمیں اس عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اقوام عالم میں کرنے کی ضرورت ہے، اور کیا حکومت پاکستان کی اسٹریٹجی ہے، کیا ہمارے فیصلہ سازوں کی پالیسی رہے گی کہ اب ہم ان سارے چیلنجز کو اوورکم کریں۔ کیا پوزیشن ہے بھائی؟ دوسری جانب کچھ اور خبریں بھی اپنے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی شامل کریں گے، کچھ ایسی خبریں جن پر آپ کو اپنا نقطہ نظر بتانا ضرور ہم چاہتے ہیں، لیکن جب میں بات کرتا ہوں اس ایک فوٹیج کی جو میں ابھی اس وقت آپ کے سامنے میں بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی ملاحظہ کر رہے ہیں، دنیا کی اس وقت کم و بیش سپر پاور تو آپ کہہ ہی سکتے ہیں اس وقت رشیا کو اتنا گیا گزرا ملک بہرحال نہیں ہے۔ امریکہ کو اگر امریکہ کی مرضی کے، اس کی منشا کے برخلاف اگر وہ بھارت کو تیل دینے کا سلسلہ جاری رکھے ہوا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب بہرکیف ہے۔ اس کا دنیا کی سابقہ سپر پاور کا اسٹیچر تو بہرحال پیوٹن کے ساتھ موجود ہے ابھی۔ پاکستان کے گزشتہ کچھ عرصے میں، خاص طور سے موجودہ حکومت، دور حکومت کے اگر ہم اس عرصے کی بات کریں تو پاکستان کے رشیا سے تعلقات خاص حد تک مثالی ثابت ہوئے ہیں، اس حوالے سے بھی کہ پاکستان میں رشیا نے وہ جو ایک سٹیل مل لگائی تھی، اس ایک سٹیل مل کی ریوائیول کے لیے ایک بہت ہی مفید، ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ MOU بٹوین دا بوتھ گورنمنٹس وہ ہم الحمدللہ سائن کر چکے ہیں، اور قرین قیاس ہے کہ اب کچھ عرصے میں واقفان حال راویان روایت اس ایک منصوبے پر عمل درآمد ہوتے دیکھیں گے، اور اس ایک منصوبے کے دوبارہ احیاء کے ذریعے، اس ایک منصوبے کے دوبارہ ریوائیول کے ذریعے نہ صرف پاکستان سٹیل ملز اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے گی بلکہ اس سے ملکی معیشت کو چلانے میں یقیناً جو ہے وہ مدد مل سکے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ تمام معاہدے جو ہم سائن کرتے چلے جا رہے ہیں دنیا کے بہت تیرے ممالک سے، پاکستانی معیشت کی بحالی میں بھی، اور حکومت پاکستان کے سب سے بڑی بات یہ کہ حکومت پاکستان اور وہ جو حکمراں بیرونی دوروں پر جاتے ہیں، یہاں شرجیل انعام میمن صاحب مجھے یاد آئے جنہوں نے اس دن فرمایا کہ زندگی میں پہلی بار آپریشن بنیان المرصوص کے بعد انٹرنیشنل فلائٹ لیتے ہوئے اپنے پاکستانی پاسپورٹ پر سفر کرتے ہوئے انہیں پراؤڈ فیل ہوا۔ تو اب اللہ رب العزت سے دعا تو یہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو وہی ایک راہ دکھائے رکھے کہ جس پر وہ ابھی چل رہے ہیں، تاکہ پاکستان کی وہ جو انٹرنیشنل ایک جس کو کہتے ہیں ریکگنیشن ہے اس میں بھی اضافہ ہو سکے۔ یہ جو آپ مسافے، معانقے، یہ جو پرجوش جو ہے وہ محافل بزم سجتی دیکھ رہے ہیں، جس میں دنیا کے انتہائی اہم ترین رہنماؤں کی موجودگی میں وزیر اعظم پاکستان کو جو خصوصی اہمیت مل رہی ہے، خاص طور پہ جیسا کہ ہم نے اس ایک پریڈ کا جس کا ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، اس ایک انتہائی اہم ترین پریڈ میں جس میں چین نے اپنی طاقت کا، اپنی بے مثال فوجی عسکری طاقت کا ایک مظاہرہ کیا، اور اس ایک مظاہرے کے بعد
دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں بڑے بڑے رہنماؤں کی موجودگی میں پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان دونوں خود کھڑے بنفس نفیس نظر آئے۔ ثم الحمدللہ، بڑی خوشی کی خبر ہے۔ بھائی صاحب ہیں یا آپ سمجھ لیجئے؟ آنے والے ہیں ناظرین۔ پیوستر شجر سے امید بہار رکھ۔ اللہ اکبر۔ بہرکیف مودی کو ان کی مشکلات میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ اضافہ دے تاکہ ہمارے کچھ معاملات بہتر ہوں۔ ہاں، ایک اچھی خبر یہ آئی تھی کہ امریکہ کو پاکستان نے وہ جو ایک پیشکش کی تھی، الحمدللہ اس کی سند قبولیت ہم کو مل چکی ہے۔ اگلے 4 سال کے لیے امریکہ بہادر نے ہمیں یہ اجازت دے دی ہے کہ ہم ان کی منڈیوں میں پاکستانی جو مچھلی ہے اس کے کثیر سٹاک کو پہنچا کر کے اپنی معیشت کو اور اپنے نیشنل ایکسچیکر کو دونوں کو تقویت پہنچائیں۔ اگر ہم بات کریں اس کے برعکس مودی مہاراج کی ذلت کی، تو اس ایک ذلت کا تو فی الحال کوئی انت ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ بیرون ملک بھی چاہے وہ زبردستی لوگوں سے گلے مل کر کے ان کو اپنا رشتہ دار بتائیں، ان کو اپنی پھپھو کا لڑکا ہونے کا یقین دلاتے رہیں، لیکن بہرحال حالت اس وقت یہ ہے کہ مودی مہاراج کو آپریشن بنیان مرصوص کے بعد جو جوتے بازی ان کی نصیب میں لکھ دی گئی تھی، اس کے بعد جو عسکری اور ڈپلومیٹک محاذ پر جو شرمساری ان کو حاصل ہوئی، اس کا سلسلہ آج بھی نہیں رکا۔ ابھی حالیہ دنوں میں بھارت کے ایک لیفٹیننٹ جنرل پتہ نہیں کون سے سنگھ تھے، وہ اپنی انٹلیکچولتا کے موتی بکھیر رہے تھے ایک ٹیلی ویژن چینل پہ، اور وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے پانی کو جو ہے وہ ایز این ویپن یوز کرنا ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس قسم کے انورٹڈ کاماز میں زرخیز دماغوں کی موجودگی میں انڈیا جہاں کبھی تھا وہاں پہنچا تو کیسے پہنچا؟ اس لیے کہ اگر آپ نے کبھی اس طرح کی کوئی حرکت کرنی بھی ہوتی ہے تو اس کو بین الاقوامی دنیا کے سامنے گلا پھاڑ کے کم از کم بکا تو نہیں جاتا، لیکن when it comes to انڈیا تو ایوری تھنگ از پاسبل۔ وہاں باقاعدہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر کے، اور وہ بھارت کا وہ جو ایک سب سے بڑا انمول رتن ہے، جو بیچارہ اتنا بڑا افسر تھا کہ جو اپنے ابتدائی دنوں میں ہی ریٹائر کر دیا گیا میجر لیول کا، اور وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا دانشور بتاتا ہے، وہی جس نے کہا تھا کہ کراچی کو گھیر لیا ہے بھارتی بحریہ نے، 10-12 برہموس میزائل جو ہے اس نے پاکستان پر کراچی پورٹ پر فائر کرنے کی استدعا بھی کی تھی، جو الحمدللہ ثم الحمدللہ مسترد فرما دی گئی دست قدرت کی جانب سے۔ وہ آج دوبارہ میں نے اس کا ایک کلپ دیکھا، وہ بیٹھ کر کے یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ پانی کو کبھی ریلیز کریں، اور جب موسم نہیں ہوتا تو پانی کو آپ سٹاک کر لیں، تاکہ پانی سے کبھی تو دستیابی سے پاکستان جو ہے اور پاکستانی وہ سفر کریں، اور کبھی پانی کی زیادہ آمد سے، جیسے ابھی اس وقت سیلاب میں انڈیا کی جانب سے پانی کو ایز این ویپن یوز کیا جا رہا ہے، جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا، جس سے پاکستان میں بڑے پیمانے پر جو جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے، اور متواتر ایسا ہو رہا ہے۔ کبھی انڈیا ہمیں بتاتا ہے اور موسٹ آف دا ٹائم انڈیا ہمیں نہیں بتاتا، اور نہ بتانے کی صورت میں جو کچھ ہوتا ہے ظاہر ہے اس کے بعد پھر تباہی اللہ معاف کرے وہاں دیدنی ہوتی ہے۔ یہ حال ہے دنیا کی اس سب سے بڑی سیکولر نام نہاد جمہوریہ کا، جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک بھی کہتی ہے، جو اپنے آپ کو انسان بھی کہتی ہے، لیکن جس کی نظر میں انسانوں کی، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہو یا پھر کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، پاکستان میں، کوئی اہمیت، کوئی وقت نہیں۔ جس کا بس انسانوں پہ نہیں چلتا تو پھر وہ مساجد پر بمبارڈمنٹ کر کے اور مساجد کو دہشت گردی کے کیمپس دنیا بھر میں ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کے بعد جب پاکستان کی فوج ریٹیلیٹ کرتی ہے، جب پاکستان کا کرارا جواب، جب وہ ایک زبردست تھپڑ انڈیا کے رخسار پر آپریشن بنیان مرصوص کی صورت میں پڑتا ہے، تو اس کے بعد ہونے والی رسوائی، اس کے بعد ملنے والی ذلت، جس کا سلسلہ جیسا کہ میں نے کہا تاحال جاری ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ابھی تک رکنے میں نہیں آیا۔ اور انڈیا کے اندر جاری شورش اور خانہ جنگی کا اگر ہم ذکر کریں، سوشل میڈیا پر منی پور نامی ریاست میں ہونے والے دنگے، جن کو انڈیا اور انڈیا کی ریاست، انڈیا کی حکومت دبانے کی بہرکیف
کوششیں جتنی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کو پبلسائز ہونے سے بچانے کے لیے کبھی انٹرنیٹ میں تعطل ہو جاتا ہے، کبھی بالکل جو ہے وہ معاملات اس نہج پہ چلے جاتے ہیں کہ اب لگتا ہے دو نفل واجب ہوئے۔ ناظرین، حذیفہ رحمان صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، وزیر مملکت برائے قومی ورثہ اور ثقافت ہمارے ساتھ ہیں۔ سر السلام علیکم۔ مزاج گرامی کیسے ہیں سر؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی اللہ کا شکر ہے جی، بس سگنل کا کوئی ایشو ہے اس لیے آپ کو لیٹ جوائن کیا۔ سر تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ میں بتا رہا تھا ابھی میں نے جتنی بھی گفتگو کرنی تھی وہ اسی حوالے سے کی کہ وزیر اعظم پاکستان کے اس ایک دورے میں الحمدللہ وہ جو ان کو وارمتھ ملی ہے، وہ جو ان کو ریکگنیشن ملی ہے، وہ جو الحمدللہ اپلاز مل رہا ہے دنیا بھر میں، وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر، بحیثیت اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر، یہ ایک ملتی دیکھ کر کے آپ کو ذاتی حیثیت میں کتنا اطمینان نصیب ہوا ہے حضور؟ دیکھیں جی، مجھے ذاتی طور پہ انتہائی خوشی ہوئی ہے، بلکہ میں نے اپنے جو جذبات تھے اس کا اظہار پرائم صاحب سے بھی کل کیا۔ ظاہر ہے جب آپ کا ملک جو ہے پوری دنیا میں اتنا ریلیونٹ ہو جائے اور دنیا کے جو طاقتور ترین ممالک ہیں وہ آپ کی اہمیت کو تسلیم کر رہے ہوں، آپ ایک دائیں طرف آپ کے پریزیڈنٹ پیوٹن ہوں اور بائیں طرف پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہوں، تو یہ جو ہے ایک غیر معمولی کامیابی ہوتی ہے۔ اور پاکستان کی خارجہ پالیسی آپ کے سامنے تھی کہ جو پچھلے 4 سالوں میں خاص طور پر 28 تک جس طرح کی صورتحال کا شکار تھی کہ جن ممالک سے آپ کے برسہ برس کے برادرانہ تعلقات تھے وہ بھی متاثر ہوئے تھے۔ آپ کا برادر ملک سعودی عرب اور آپ کا برادر ملک UAE آپ سے دور تھے۔ چائنا نے سی پیک بالکل روک دیا تھا۔ پچھلے 2-2.5 سالوں میں اکانومی بھی کھڑی ہوئی، آپ کے ملک کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ بھی نئی جہت جو ہے وہ قائم کر رہی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ کے بعد کسی ایک شخص کا کردار اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میاں شہباز شریف کا کردار ہے، جس نے شاندار ایک ڈپلومیٹ کی طرح جو ہے پاکستان خارجہ پالیسی کو کھڑا کیا، جو کہ عمومی طور پہ وزیر اعظم لیول پہ کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ ایک اسٹیٹسمین کی اسٹیٹسمین شپ ہوتی ہے کہ گورننس کی بات آئے تو بیسٹ گورننس ماڈل متعارف کرائے، اگر بات آئے اکانومی کھڑے کرنے کی تو بیسٹ اکانومسٹ لگے، اگر بات آئے آپ کی ڈپلومیسی کی تو ایک بیسٹ جو ہے وہ ڈپلومیٹ لگے۔ تو یہی ساری چیزوں کا جو امتزاج ہے اس نے آج پاکستان کو ظاہر ہے پوری دنیا کے سامنے جو ہے صف اول کے جو ممالک ہیں ان میں بڑا ریلیونٹ کیا ہے، اور یہ بڑی ہم سب کے لیے اطمینان کی بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے بھی کہ جو انہوں نے نئے ٹرینڈ سے اور چیف منسٹر پنجاب ایک بیسٹ گورننس ماڈل متعارف کرایا تھا، لیکن یہ PDM کا دور حکومت تھا، تب جو ان کے چاہنے والے تھے، جو ان سے بڑے متاثر تھے ان کی کارکردگی سے، ان میں کچھ مایوسی دوڑی تھی کہ شاید جو ہے شہباز صاحب اور وزیر اعظم جو ہے اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جو 16 مہینے تھے اسی کے ثمرات کے نگران دور میں نظر آئے، اسی کے بعد پھر آپ یہ 1.5 سال جو ہے یہ اسی 16 مہینے کی کنٹینیوشن ہے۔ سر قطع کلامی معاف، میں آپ سے یہ ایک اور سوال، بڑا ریلیونٹ سوال پوچھنے کی اجازت چاہوں گا یہاں پہ، گو کہ حکومت پاکستان کو تنقید برائے اصلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے تنقید کا کوئی موقع میں خود بھی ذاتی حیثیت میں اپنے اس پروگرام میں اس ایک ٹائم سلاٹ میں گنوانے پر بالکل تیار نہیں ہوں۔ متعدد دن میرے اسی کوشش میں گزر جایا کرتے ہیں، خالی ایسا موقع نصیب ہوتا ہے جیسا آج ہوا الحمدللہ، اور الحمدللہ میں اس کو سیلیبریٹ کرنے کا بھی کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے دینے پر تیار نہیں ہوں۔ حضور والا مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ ایک اس طرح کی اچیومنٹ ہے کہ جس نے ناقدین کے منہ بند کر دیے ہیں۔ الحمدللہ ایک آپریشن بنیان المرصوص اور اس کے بعد یہ کنٹینویشن جو عنایت ربی کی صورت میں یہاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، وزیر اعظم پاکستان کو جو ریکگنیشن مل رہی ہے جس کا آپ ابھی ذکر بھی فرما رہے تھے سر، لیکن یہ ساری اچیومنٹس، اس کے سارے ان پوری ایکسرسائز کے آؤٹ کمز آپ کے خیال میں ان انورٹڈ کاماز میں ملک دشمن یا ملک دوست سیاسی عناصر یا غیر سیاسی عناصر کے لیے کتنے مایوس کن ہوں گے، جو کبھی معیشت کو ڈبانے کے لیے ورلڈ بینک کو خط لکھتے تھے اور کبھی کچھ اور حرکتیں کر کے پاکستان کے ساتھ ساتھ معیشت کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے تھے؟ دیکھیے کہ ان کے بارے میں میں بات نہ ہی کرتا تو زیادہ اچھا ہوتا، لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ IMF سے ہم رجوع کریں تو وہ اپنے صوبائی وزیر خزانہ سے خطوط لکھوا دیں، اور اگر کوئی بات ہو تو کہیں کہ ہم IMF پروگرام کو جو ہے وہ انڈو کروا دیں گے، IMF سے بات کریں گے، IMF کو ہم کنسنٹ نہیں دیں گے۔ تو ظاہر ہے IMF اگر
اس دور میں دوڑ سکا یا آپ سے کوئی معاہدہ نہ کرتا، اس کا نقصان کسی شہباز شریف یا حذیفہ رحمان کو نہیں ہونا تھا، اس کا نقصان پاکستان کی 26 کروڑ عوام کو ہونا تھا. ایسے ہی تو لیکن آج تک کبھی یہ نہیں ہوا کہ اس پارٹی کی لیڈرشپ اسیسینیٹ ہوئی. پی ایم ایل این کو وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا، میاں نواز شریف صاحب کو، شہباز صاحب کو لانڈھی جیل جب لے کے جایا جاتا تھا ہیلی کاپٹر میں، ہتھکڑیاں باندھ کر بازو پیچھے موڑ دیے جاتے تھے. لیکن آج تک کسی سیاسی رہنما نے اپنی ذات سے بڑا نہیں سمجھا، اس نے یہی سمجھا کہ بڑا ہے میری ذات چھوٹی ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھنے کو ملا کہ ایک بندہ اپنی سیاست یا سیاسی موٹیوز کے لیے کہتے ہیں اکانومی ڈوبتی ہے ڈوب جائے، پاکستان کی خارجہ پالیسی تباہ ہوتی ہے ہو جائے، پاکستان کے دنیا کے طاقتور ترین ممالک سے تعلقات خراب ہوتے ہیں ہو جائیں. کبھی وہ ایبسولوٹلی نارتھ کا نعرہ لگاتے ہیں تو امریکہ سے تعلقات متاثر ہو جاتے ہیں. کبھی وہ اسمبلی میں کھڑا ہو کر تقریر کرتے ہیں کہ سی پیک میں کک بیکس لیے گئے تو چائنا سے تعلقات متاثر ہو جاتے ہیں. کبھی وہ ٹرکی کو جو ہے آڑے ہاتھوں لیتا ہے. تو یہ بیسیکلی وہ وزیر اعظم کا ایک تو اسٹف ہی نہیں تھا اس وقت کے تجربہ کاروں نے جو تجربہ کیا. آج آپ دیکھ لیں کہ وزیر اعظم کسی ملک کا ایسا ہوتا ہے جس طرح شہباز شریف آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی عزت بھی بڑھا رہے ہیں. ساتھ ہیں انہیں بھی پراؤڈ فیل ہوتا ہوگا کہ ایسا ہمارا وزیر اعظم ہے. کیبنٹ ممبرز کو پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ واقعی کچھ صحیح سٹیٹسمنٹ جو ہے. سر آپ نے فیلنگز کی بات کی ہے تو آپ کے خیال میں اس وقت مودی مہاراج کو جو تاریخی رسوائی اور ذلت کا سامنا ہے، وہ جو ایک تاریخی عسکری پریڈ جس میں وزیر اعظم پاکستان بھی الحمدللہ بفضل تعالی مدعو کیے گئے تھے اور اس کے بعد مودی مہاراج کو لفٹ نہیں کرائی گئی، آپ کے خیال میں یہ تاریخی انسلٹ ہونے کے بعد اب مودی مہاراج کے پاس کوئی منہ بچتا ہے انٹرنیشنل جو ہے وہ پیڈسٹلز پر کسی دورے پر جانے کے لیے؟ خود اندرونی طور پر ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں کانگریس جو کچھ کر رہی ہے، جو اپوزیشن جماعتیں کر رہی ہیں، اب اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر یہ ذلت؟ جی میرے خیال سے نریندر مودی نے جس طریقے سے انڈیا کو جو ہے کہ تجربہ کار بنایا ہوا تھا، اب میرے خیال سے انڈیا میں سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں ہے بی جے پی. بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ ایک دو الائز ہیں، پھر جا کر ان کی 293 جو سیٹس ہیں وہ راجیہ سبھا میں پوری ہوتی ہیں اور پھر ان کا مکھی منتری بنا ہوا ہے. تو میرے خیال سے جو بھارت میں ایک تو نیریٹو بیچنے کے لیے مودی کے پاس کچھ رہا نہیں. اس نے پچھلے 3 الیکشن جیتے ہی پاکستان اور مسلمان نفرت کے اوپر اور جنگ کا تاثر دے کر جس طریقے سے ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا ہے. رافیل کی خریداری میں کرپشن لوگوں نے برداشت کر لی کہ رافیل پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور پھر وہ رافیل جو ہے جو رافیل کو ہزیمت اٹھانا پڑی. میں سمجھتا ہوں کہ رافیل کمپنی کی ساکھ جو مودی نے ڈبوئی ہے شاید ہی جو ہے وہ دوبارہ کبھی ریکور ہو سکے. تو اس صورتحال میں تو بھارت میں ایک بڑی تبدیلی دیکھتا ہوں. چاہے وہ ان ہاؤس چینج آئے یا آنے والے انتخابات، وہ بھی دلی دور والی بات ہے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. بھارت ایک دنیا کی بڑی جمہوریتوں میں سے ایک جمہوریت ہے. لیکن مجھے اب یہ لگتا ہے کہ بھارت کے اندر جو بھارتی جنتا پارٹی سسٹم میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور زہر بھر کر اقتدار میں آیا کرتی تھی، اب مجھے بھارتی جنتا پارٹی اور خاص طور پہ نریندر مودی کی اقتدار جو غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جو اس نے نیریٹو بنائے تھے بھارت میں وہ سارے فلاپ ہو گئے. اور اللہ کرے کہ بھارت میں کوئی صحیح حکومت آئے، صحیح طریقے سے اسے خطے میں امن کا بھی احساس ہو. صرف اپنی مقبولیت یا الیکشن جیتنے کے حوالے سے وہ پاکستان کے ساتھ نفرت یا آبی جاریت یا پاکستان پہ میزائل داغنے کی جو ہے خواب خرگوش میں جو ہے وہ منصوبہ بندی نہ کرتا پھرے. وہ خطے میں امن کے حوالے سے صحیح اقدامات کرے. پاکستان تو ہر وقت امن کے لیے ہاتھ بھی بڑھائے گا، خطے میں امن کے لیے پوری کوشش بھی کرے گا، جو کہ پاکستان نے ماضی میں کیا بھی ہے. ہمسایہ ممالک جو ہے وہ ظاہر تبدیل نہیں کیے جا سکتے، بالکل ہمسایہ آپ کے کانسٹنٹ رہتے ہیں. تو ہمیں اس بات کا احساس ہے. لیکن مودی جیسے ایک پاگل آدمی کے ساتھ بھی ہم نے کوشش کی تھی، وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بھی کوشش کی تھی، اس کے بعد آپ کی عسکری قیادت نے اجیت دول کے ساتھ کوشش کی تھی بیک ڈور ڈپلومیسی کی. لیکن نریندر مودی ظاہر ہے ایک اسے ثابت کیا کہ وہ واقعی ابھی تک جو ہے وہ چائے کے کھوکے پہ بیٹھنے والا مودی ہے. اس کا وہ ویژن نہیں ہے جو گریٹر انڈیا کی منصوبہ بندی پاکستان کے ساتھ پرامن تعلقات کیے بغیر ممکن ہی نہیں تھی. اور آج پوری دنیا اس پر کہہ رہی ہے. دیکھیں کتنی ایک انڈین عوام کے لیے تکلیف دہ بات ہے کہ انڈیا کے ہمسائے میں دنیا سر کے اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈین عوام کے لیے تکلیف کا مقام ہے کہ وہاں نریندر مودی ہے، لیکن میرے لیے کتنی خوش بختی ہے کہ آج آپ مجھے میسر آئے. سر میرے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر کے میں آپ سے ملتمس ہوں، ملتے رہیے گا، آتے رہیے گا.
فون اٹھاتے رہیے گا, اپیئر ہوتے رہیے گا, آپ یقین جانیے مایوس نہیں ہوں گے. ناظرین, اسی کے ساتھ یہ وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک کمرشل بریک پہ جانے کا. آپ نے ساؤنڈ بائٹ دیکھا اور اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. حالانکہ ان کو اور کامران ٹیسوری جیسوں کو کوئی فرق تو نہیں پڑتا, آپ چاہے ان کے نام سے پوسٹر چھپا کر کے اور ان کو روندی ڈالیں, لیکن بہرحال جو میرا کام ہے میں تو کرتا چلوں. یہ حقیقی آزادی کی ڈوبتی بلکہ ڈوب چکی نیا کا وہ کھویا ہے کہ جو خود اس کا بھی نہیں ہے, جس کے نام پر وہ وہاں بیٹھا ہے جہاں اس جیسے کو تو کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا. جہاں یہ بیٹھا ہے وہاں تو کیا, اس وزیر اعلیٰ ہاؤس کی گدی کے کئی میل دور تک اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کو یہ ساؤنڈ بائٹ دیکھ کر کے یقیناً لگ رہا ہوگا کہ اس کے اندر ٹیپو سلطان کی کوئی روح یا صلاح الدین ایوبی سے یہ انسپائرڈ ہے, اور یہ اتنا غیور قسم کا کوئی جو ہے وہ آدمی ہے کہ جو بالکل برداشت ہی نہیں کرتا. یہ وزیر اعلیٰ ہے. اب آپ بتائیے, اپنی ہنسی روکنا مشکل ہوئی. یہ وزیر اعلیٰ ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ واحد وزیر اعلیٰ ہے جو وزیر اعلیٰ رہتے ہوئے کڈنیپ ہو گیا. 8 گھنٹے تک پتہ ہی نہیں تھا اس کے والوں کو کہ اس کی بارات کہاں ٹھکانے لگا دی گئی. اور ایسا نہیں ہے کہ میں یہ نہیں بتاؤں گا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا, آپ کو بھی پتہ ہے. آپ دیکھیے, آپ میرا فن دیکھیے, میں سب بتاؤں گا لیکن میں کچھ نہیں بتاؤں گا. یہ ایک ایسی جگہ تھا جہاں صرف چنندہ مستحقین جو ہے وہ پہنچتے ہیں. ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یہ اپنے لوگوں کو ادھر دکھا کر کے اور وہاں مار رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد جا کر کے اور حقیقی آزادی کو چھین لیں گے, ہم جیل کا دروازہ توڑ کر کے آرنلڈ شیورزنیگر کی طرح اور عمران خان کو لے کر کے آئیں گے اور اس کو صدر, وزیر اعظم, فیلڈ مارشل سب بنا دیں گے ایک ساتھ ہی. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی جذباتی باتوں میں نہ کوئی معقولیت ہوتی ہے اور نہ اس طرح کی چیزیں کبھی وقوع پذیر ہونا ہی ہوتی ہیں. تو وہی ہوا, انہوں نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ہوا بھری اور وہ ہوا بھر کر کے ان کو لے کر کے اسلام آباد کی طرف چلے. اسلام آباد سے پہلے ایک شہر آتا ہے, یہ وہاں روک لیے گئے. یہ اس شہر میں روک لیے گئے اور ان کو سروس اسٹیشن پہ لے آیا گیا. ان کے پورے کانوائے کو روک دیا گیا, بولا تم یہیں رکو. ان کا موبائل سب رکھوا لیا گیا اور اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ ہاں اب بتاؤ کیا ہوا ہے, وہ جو تم کہہ رہے تھے باہر وہ ذرا یہاں بولو. اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس نے وہاں اندر ایسی کوئی بھی بات کی ہوگی, مطلب بڑے سے بڑا راست پہ آ جاتا ہے, یہ کیا بیچتے ہیں. لیکن باہر نکل کر کے جب یہ آتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیے یہ اتنے, انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے کہا اسی دوران میں کہ میرے پاس خدا کی قسم جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی, اور اس کے باوجود ٹرمینیٹر کا یہ بھانجا, آرنلڈ شیورزنیگر کا یہ کزن, پیدل پیاں پتہ نہیں کس طرح سے چلتا ہوا اور بہت ہی لمیٹڈ اماؤنٹ آف ٹائم میں اسلام آباد سے دوبارہ کے پی کے پہنچا. کے پی کے بھی کیا پہنچا جناب, اس نے باقاعدہ ڈائریکٹ اسمبلی میں اپیئرنس دے دی اور اسمبلی میں اپیئر ہو کر کے اس نے ایک بار پھر وہی نئی چھڈانگا اور مار دیانگا کا بخان کرنا شروع کر دیا. آپ کو یہ پوچھے کہ بندہ خدا, تجھ میں تو یہ جرت رندانہ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. جہاں تمہیں روکا گیا تھا, تمہاری گاڑی, گھوڑا, توپ, باراتی سب روک لیے گئے تھے اور پھر اندر دفتر میں لے جا کر کے تمہیں لائن حاضر کیا گیا تھا, یہ ذرا اس کا مظاہرہ وہاں کرتے. لیکن ایسے لوگ آپ کو دیکھنے میں شاید لگتا ہے کہ فاتر العقل ہیں, ان کے پاس جو ہے وہ عقل سلیم اللہ رب العزت نے نہیں دیے. میں آپ کو حلفیہ بتا رہا ہوں, سب کیجئے گا زندگی میں, اس قسم کے لوگوں کو, کامران ٹیسوری جیسے لوگوں کو کبھی بیوقوف سمجھنے کی غلطی مت کیجئے گا. یہ جہاں ہیں وہاں ان کو کبھی ہونا تھا. دنیا کے کسی مہذب ملک میں, دنیا کے کسی مہذب چھوڑیے, دنیا کے کسی ایسے ایٹمی ملک میں, ایسے جذباتی ایٹمی ملک میں جو ہم ہیں,
ایسے لوگوں کو مسند اقتدار پر ہونا تھا، لیکن اللہ رب العزت کا فضل ثم الحمدللہ، اللہ نظر بد سے بچائے میرے پاک وطن کو کہ جہاں ہر وہ کام ہوتا ہے جس کی انسانی عقل میں کوئی گنجائش ہوتی ہے، نہیں آپ کا ضمیر اس کی اجازت دیتا ہے، ثم الحمدللہ۔ دیکھیے ہم نے کتنے پیار سے، کتنے ارمانوں سے تبدیلی کی یہ ناؤ جو ہے وہ چڑھائی، تبدیلی کا یہ چاند چڑھایا۔ ہم نے کہا کہ دیکھیے دو ہی پارٹیز ہیں، انہوں نے لوٹ لیا، ایک چور تھا اور دوسرا ڈاکو تھا۔ اس کے بعد ان جیسے لوگوں کو ہم نے اسٹیج پہ کھڑا کر کے اور عمران خان کی مدد کرنی شروع کی۔ حد تو یہ کامران ٹیسوری کو میں کیوں بول رہا ہوں؟ کامران ٹیسوری تو مطلب ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے یار۔ حد تو یہ ہے کہ جس صوبے میں میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پہ ایک ایسا گویہ، ایک ایسا آرٹسٹ جس نے عمران خان کی چمچہ گیری میں، چاپلوسی میں ایک گانا بنایا تھا، روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رہے۔ ان کے ساتھ دو ڈھچک ماسٹر اور تھے، ان کو تو کچھ نہیں ملا، شاید ان کی وہ اسٹوڈیو کا خرچہ وغیرہ پورا کر دیا گیا ہوگا، آئی ڈاؤٹ اٹ۔ اسی طرح سے ان لوگوں کا چاند چڑھا، ان کے اقتدار کا چاند چڑھا، لیکن ان کے اقتدار کی قیمت میں اور آپ آج تک ان حماقتوں کی قیمت چکا رہے ہیں۔ یہ جتنے غیور دکھا رہے ہیں، یہ اس کا 10% بھی اگر ہوتے تو ان کے صوبے میں نہ یہ بربادی، نہ یہ بدبختی کے جو ہے سفینے آپ کو جا بجا رقصاں نظر آتے جو آج نظر آ رہے ہیں، نہ وہاں کے عوام کا یہ حال ہوتا جو ابھی ہے۔ وقت کی کمی کا شکار ہوں ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک کمرشل بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، اختتامی لمحہ شو کے بسان پہنچے ہیں۔ ہم تبرہ فرما رہے تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ تبصرہ فرما رہے تھے، وہ تبرہ خود بخود بن جاتا ہے کیونکہ ہستی جیسی سامنے ہو ویسے ہی معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ علی امین ڈنڈا پور کے بارے میں بات فرما رہے تھے۔ اب وہ جو اپنے آپ کو غیرت کا علمبردار بتاتے ہیں، غیرت بریگیڈ کے چیمپئن بنتے ہیں، ان کا ایک بیان بھی میرے سامنے اس وقت موجود ہے۔ لکھا ہے پارٹی انتشار کا شکار ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ کوئی خبر تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جیسا پریشر گروپ وہ انتشار کا شکار ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی محض جو استطاعت تھی وہ تھی پریشر گروپ کے طور پہ کام کرنے کی، لیکن جب اس کو ٹرانسفارم کیا گیا، ایک زبردستی بنائی گئی، پروان چڑھائی گئی ایک پولیٹیکل پارٹی میں، تو پھر اس طرح کے پانی کے بلبلوں کا جو حشر ہوتا ہے وہی اس کا بھی ہوا، جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا وہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا۔ خیر لعنت بھیجیں، ایم کیو ایم کہاں سے پھر آ گئی۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں مجھ پر تنقید کرنے والے بے شرم ہیں۔ نہیں سر، بے ہٹا دیں، یہ شرم جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو آپ کے قریب بھی نہیں آتی، در حقیقت ان کو وہ آتی ہے جو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں نا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ پہ تنقید کرنے والے شاید کسی نہ کسی جگہ پہ، کسی نہ کسی حوالے سے ان میں وہ اس ایک چیز کا گزر ہوتا ہوگا کہ جو اگر شاید ہو تو اس طرح کی حماقتوں کا ارتکاب نہیں کیا جائے، جیسا کہ آپ اکثر فرماتے رہتے ہیں۔ وقت کی کمی کا شکار ہو گیا ہوں میں، ورنہ میں آپ پہ تو کئی گھنٹوں بول سکتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، کل ملتے ہیں انشاءاللہ، فی امان اللہ۔